أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ پاک دی ذات دا ہزار ہاں مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ اس کریم ذات نے اپنے دین دیاں گلاں واسطے، دین اسلام دی فکر واسطے، آخرت دی فکر واسطے اسانو اپنے پاک گھر حاضری دی توفیق بخشی. اللہ کریم ساڈا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اس حاضری دا صدقہ ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے علی شان ہے: بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ ہر ایمان والے دا اے حق ہے کہ جیڑی گل میری سنے او میرے دوسرے کلمہ گو امتیاں تک پہنچائے. اے ہر ایمان والے دا حق ہے. اس دا ایمان، اس دا خدا، اس دا رسول، اس دا دین ہر ایمان والے بندے تو یہ تقاضا کردا ہے کہ جنہ کو دین، جتنی دین اسلام دی سمجھ اللہ جل شانہ نے تینوں عطا کیتی ہے، تو او سمجھ، او شعور، او علم دوسرے ایمان والے بندیاں تک پہنچا. اے ہر بندے دی ذمہ داری ہے.
قرآن پاک کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تسی اس واسطے بھی عزت والی امت ہو کہ اللہ سونے نے تھانوں نبیاں والا کم عطا کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ دا طریقہ کار ہدایت دین دا سیدھے راہ تے چلان دا اے ہے کہ وہ اپنے کچھ بندے منتخب کردے نے جو بندے نبی اور رسول دی صفت دے نال متصف ہوندے نے۔ انہاں نبیاں اور رسولاں دی رب سونا ڈیوٹی لگاندا ہے کہ میرے عام بندیاں تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ خاص بندیاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ عام بندیاں تک میرا پیغام پہنچاؤ، میرا دین پہنچاؤ، میرا نام پہنچاؤ، میرا تعارف کرواؤ، میرا راہ دکھاؤ۔ عام بندیاں تک۔ خاص بندیاں نے رب تعالیٰ دے خاص حکماں نو پہنچانا ہوندا ہے۔ جس تک پیغام پہنچدا جائے وہ پھر عام نہیں رہندا، وہ بھی رب دیاں خاص بندیاں وچ شامل ہو جاندا ہے۔ جس تک پیغام پہنچ جائے وہ پھر عاماں دی صف چوں نکل گیا، ہن وہ عام نہیں، ہن وہ خاص ہے۔ ہن اس تے اگلا حکم اے لاگو ہوندا ہے جس نو حضور نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک گل دا بھی تینوں پتہ لگیا ہے نا تے تیری ذمہ داری ہے تو اس گل نو اگے لوگاں تک پہنچا دے۔ ایک گل دا بھی اگر تینوں پتہ چلیا ہے اپنی اولاد وچوں کسے نو سکھا دے، اپنے گھر وچوں کسے نو سکھا دے، اپنے دوستاں وچوں، رشتہ داراں وچوں، اپنے ساتھیاں وچوں، اپنے لگدیاں لیندیاں وچوں جتھے تینوں آسان لگدا ہے کہ ایتھے اے گل میں دس سکدا واں تے ایک گل اگر تیرے تک پہنچی ہے تے تو ہن عام نہیں رہا، ہن تو خاص بن گیا ہے، او گل پہنچانی تیرے فرائض وچ شامل ہے۔ اساں بڑیاں گلاں سنیاں نے، بڑیاں پڑھیاں نے۔ آکھیا جاندا ہے کہ ایک بندہ سی وہ کسے پنڈ اور گاؤں وچ رہندا، اتھے عبادت کردا سی، بڑا عبادت گزار اور رب تعالیٰ دا فرما بردار بندہ سی، لیکن اس صرف اپنی ہی عبادت کیتی، کسے دوسرے دا فکر نہ کیتا۔ دوسرے بندے گمراہ ہوندے رہے، برے کام کردے رہے، بے حیائیاں وچ برائیاں وچ مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو انہاں لوگاں نے اتنا ناراض کیتا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتیاں نو فرشتیو جاؤ اور فلاں ساری بستی نو الٹ دیو، الٹا کر دیو اور اس نو زمین وچ دھنسا دیو۔ فرشتے آ گئے، انہاں ویکھیا کہ ایتھے تو یار اللہ دا ایک نیک بندہ رہندا ہے، یہ تو بڑا رب دا فرما بردار ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار اور چنگا بندہ ہے، اور رب دا وعدہ ہے کہ میں ایک نیک آدمی دی وجہ تو 40 بریاں گھراں نو رزق عطا کردا۔ 40 برے گھر ایک نیک بندے دی وجہ تو پلدے نے، یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ فرشتے واپس گئے، انہاں عرض کیتی باری تعالیٰ تہاڈا وعدہ ہے کہ تسی تاں ایک نیک دی وجہ تو پورے پنڈ تے رحمت کر دیو، تے یا رب العالمین اتھے تہاڈا فلانا نیک بندہ ہے تے تساں آکھیا ساری بستی الٹا دیو تے وچ او بھی ہے، کیا انج کرنا ہے جویں تساں فرمایا ہے؟ فرمایا انج کرو ساری بستی چکو اور چک کے جتھے وہ بندہ بیٹھا ہے جنہوں تسی نیک آکھ رہے ہو ساری بستی اس نیک دے سر تے پلٹو اور وہ سارے تو تھلے دھنسیا جائے۔ عرض کیتی باری تعالیٰ کیا وہ فرما بردار نہیں؟ کیا وہ چنگا نہیں؟ کیا وہ تیرا فرما بردار نہیں؟ تیرا متقی اور پرہیزگار بندہ نہیں؟ فرمایا وہ پرہیزگار ہے، متقی بھی ہے، چنگا بھی ہے، پر میرا حکم ہے سی
کہ تو آپ بھی چنگا بن تے نال والے نو بھی بنا، دوویاں نو بھی بنا، دوسرے نو جہنم دے رس سے تو بچا۔ جنہ ایک روک سکتا ہے، روکنا تیرا حق ہے۔ اگر انہیں نہیں روکیا، خالی اپنی فکر کیتی ہے تے میں اودی عبادت نو کرنا کی ہے جڑا میری گل اگاں عام بندیاں تک نہ دسے۔ عام بندیاں تک جنہاں نو نہیں پتا انہاں تک گل پہنچانا ہر بندہ مومن مسلمان دے حقوق وچ شامل ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ نو بری ذمہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک دا حکم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تسی تاں چنگے ہو کہ تسی رب دے اچھے کام لوگاں نو دس دے ہو اور بریاں راواں تو لوگاں نو روک دے ہو۔ آپ اچھا بننا ہے، نال دوسریاں نو بھی اچھا بنانا ہے، دوسریاں دی فکر کرنی ہے، دوسرے نو تلقین کرنی ہے، دوسرے نو تھوڑا تھوڑا آکھ دینا ہے۔ اگر نہیں آکھاں گے تے اسی مجرم ہاں، اسی سزا دے مستحق ہاں۔ ساڈا یہ نہیں بھی کھا چھڑیا تے سہ چھڑیا تے جوان ہو گئے، شادیاں کیتیاں، بچے ہوئے، بڈھے ہوئے تے فوت ہو گئے۔ اس مقصد واسطے انسان نہیں بنیا، انسان رب سونے دی اطاعت واسطے بنیا ہے۔ اور اطاعت دیاں گلاں وچ ایک گل اے بھی ہے کہ بندہ رب دے احکام نو خود بھی سنے اور انہاں نو دل دیاں تختیاں اتے نقش کرے اور یہی پیغام دوسرے لوگاں تک پہنچائے۔ جدوں بندہ پہچاندا ہے، حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری امت دے علماء، علماء کون نے؟ اہل علم، او لوگ جڑے دین دا علم رکھدے نے، او لوگ جڑے رب اور رب دے رسول دے حکماں نو جاندے نے۔ کوئی بھی ہے، کسی بھی قوم دا، کسی بھی رنگ دا، کسی بھی زبان دا، کسی بھی علاقے دا، کسی بھی جگہ دا، جڑا بندہ دین دا علم جاندا ہے، حضور نے فرمایا او عالم ہے۔ عالم دا معنی کی ہوندا ہے؟ عالم دا معنی ہوندا ہے جانن والا، جاننے والا، دین کی باتیں جاننے والا، دین کی سمجھ اور شعور رکھنے والا، اسے کہتے ہیں عالم۔ اور جو بھی عالم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ میری امت دے او بندے جڑے بندے میرے دین دا علم جاندے نے اور جان کے اگے لوگاں تک پہنچاندے نے، انہاں دا مقام بنی اسرائیل دیاں نبیاں دی طرح ہے۔ اے عام کم نہیں، اے نبیاں والا کم ہے، اے رسولاں والا کم ہے، اے پیغمبراں والا کم ہے، اے رب دے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگاں والا کم ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام نے، اساں دا اولیاء کرام دا مقصد ہی کچھ ہور سمجھ لیا۔ اساں سمجھیا بھی اللہ دے ولی اس واسطے ہوندے نے، پتر نہ جیندا پہ ہوئے تے جا کے تویز لے آیا، گھر لڑائی ہوئی ہوئے تے جا کے چینی دم کروا آیا، ساڈی مائی نہ ملدی پئی ہوئے تے جا کے قلعہ دم کروا آیا۔ اساں انہاں دنیا داری دے لوکاں واسطے، دنیا داری واسطے اللہ دے ولیاں نو سمجھ لیا، حالانکہ اللہ دے ولی انہاں کماں واسطے نہیں ہوندے، انہاں دا کام ہوندا ہے بھٹکے ہویاں نو راہ ہدایت تے لے آنا۔ رب دے جڑے دور بندے نے انہاں لوگاں نو رب دے نزدیک لے آنا۔ جڑے بے سمجھ اور بے عقل لوگ نے انہاں نو دین اسلام دی سمجھ اور دین اسلام والا شعور عطا کرنا، اے رب دے ولیاں دا کام ہے۔ اسی دنیا منگن واسطے ہمیشہ منتاں واسطے فلانا کام ہو جائے تو میں اساں یا میں عمدہ راساں یا میں لے اساں، منتاں واسطے نہیں۔ رب دے نیک بندے رب دے دین واسطے ہوندے نے۔ دین اسلام دی فکر کرنے والا جڑا بندہ ہوئے جتھے بیٹھا ہوئے رب دا پیارا ہوندا ہے، تے رب دے پیاریاں دا
کول جڑا بانا ہوندا ہے نا بندہ انہاں کول بوے نا تے بانا دین واسطے چاہیے انہاں کول جانا دین واسطے چاہیے دین اسلام دی سمجھ اور شعور واسطے چاہیے تے دنیا دا رب سونا انہاں کول بیٹھیاں آپے ہی عطا کر چھڑدا ہے ساڈے استاد بزرگ نے او خوبصورت جملہ ارشاد فرماندے بھی ایتھے پاکاں کول آئیو سائیاں کول آئیو تے منگن دی لوڑ نہیں جے تسی پاک جگہ تے آ گئے ہو تے سائیں آپے جان دین بھی دینا کی ہے تو آ گئے تو بہ جا کچھ رب کولو ہدایت منگ توفیق منگ آئندہ آن واسطے دین اسلام دیاں راواں منگ تیرے واسطے کشادہ ہون تیرے راہ کھلن تیرے دل وچ اسلام دا دین دا پیار آوے اے چیزاں منگ میں آندا بھی اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حضور نو پہلی واری اٹھا کے تے اپنی ڈاچی دے اوتے سوار کیتا سی اس وقت کوئی حضور کو دعا کروائی ہے نے بھئی سونیا دعا کریں ڈاچی کمزور ہے تریکھی ہو جاوے کوئی دعا کروائی ہے نے گھر گئے تے اوتھے جڑیاں بکریاں دودھ نہیں سن دیندیاں انہاں اتنا دودھ دیتا کہ برتن بھر کے کوئی دعا کروائی سی رات نو جتھے ڈیوا نہیں سی بلدا ساری رات چانن ہوندا سی او کیڑی دعا کروائی آ دعا کوئی نہ کروائی نہ کوئی دعا واسطے آکھیا بس اللہ دا پیارا آ گیا سی تے نال ہی برکتاں وی آپے آ گئیاں سن اساں اے سمجھ چھڈیا بھی اساں جانا تے منت واسطے جانا ہے ساڈا کم نہیں ہو رہا تے کم واسطے جانا ہے کم واسطے نہ جا دین واسطے جا جدو دین واسطے جائے گا نا رب دے راہ تے جائے گا رب آکھے گا کہ میرا بندہ انہوں اپنی اتنی فکر نہیں میری زیادہ فکر ہے تے رب سونا آپے ہی تیریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا نہ بھی پوریاں ہون تے تیرے دل وچ زیادہ پیار دنیا دا نہ ہوئے زیادہ پیار تیرے دل وچ تیرے خدا دا ہونا چاہیے تیرے مصطفیٰ دا ہونا چاہیے تیرے دین اور اسلام دا اور ایمان دا ہونا چاہیے اگر تو کلمہ گو ہے کہ اس کلمے نو اپنے دل دے اندر جگہ بٹھا جگہ عطا کر اپنا سینہ اس کلمے دے نور نال منور کر اور اپنے آپ نو ایمان واسطے پیش کر بھی یا رب سونیا اے جڑا ایمان تو مینوں بخشیا ہے اس ایمان دی مینوں سمجھ شعور اور فراست عطا فرما اسی کدی بھی دنیا دے کماں واسطے بڑا رونے ہوواں گے کیا سانو کدی توفیق ہوئی ہے اسی یہ دعا منگی ہوئی یا رب سونیا اپنا اور اپنے محبوب دا پیار عطا فرما کدی رو کے دین اسلام دی محبت اسا اپنے واسطے منگی ہے اپنی اولاد واسطے دین اسلام دی سمجھ منگی ہے بھی یا رب سونیا میری اولاد نوں دین دے راہ تے چلائیں اسی ہمیشہ دنیا داری واسطے دعا منگنے ہاں اپنے واسطے بھی اپنی اولاد واسطے بھی انہاں دے بچے ہون انہاں دی شادیاں چنگیاں جگہ تے ہون انہاں دا کاروبار چنگا ہوے انہاں دا گھر صحیح ہوے او بھائی جان جنہاں چیزاں دی تسی فکر کر رہے ہو انہاں دی ویلیو کوئی نہیں انہاں دی ککھ ویلیو نہیں اپنی اولاد دے دین دا فکر کر دین دا فکر کر اگر تیری اولاد جہنم دی اگ وچ جلے تے کیا فائدہ تیرے انہوں موٹر سائیکل تے کاراں لے کے دتے دا کوٹھیاں لے کے دتے دا سکول بھیجے دا اگر اس دین دی سمجھ نہیں اج ہی میرے استاد مینوں آندے پسند پے ایک جگہ تے میں گیا تے ایک بچے کو پوچھیا بھی تیرا نام کی اس کہا جی عمر فاروق ناویں وچ بچہ پڑھدا سی انہوں نے کہا جی عمر فاروق تے میں انہوں آکھیا بیٹا آپ عمر فاروق کو جانتے ہیں کہ وہ کون تھے تو اس نے کہا جی نہیں او بھائی جان نام تو رکھیا ہے تو انہوں دس نا بھائی جس ہستی کے نام تے تیرا نام رکھیا ہے اس دا شان کیا حضرت جناب سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی عمر اس تو زیادہ پائی ہے کئیاں 1000 آکھیا کئیاں 1200 سال کئیاں 1300 سال یعنی 1000 سال دے راؤنڈ اباؤٹ آپ دی عمر مبارک سی 1000 سال دے راؤنڈ اباؤٹ آپ دی عمر مبارک سی ملک الموت آ گیا
تے آپ لمے پے ہیں اپنی کلی اندر. کمرے تے نہ آنا ہوندا جویں ساڈے پٹھاناں دے نہیں ہوندے حجرے جے کمرے جے پٹھاناں دے تساں ویکھے ہون گے اس طرح دیاں کلیاں ہوندیاں سن. کلی دے وچ آپ لمے پے ہوئے سن تے آپ دے پاؤں مبارک کلی چوں باہر نکلے ہوئے ہیں. یعنی لیٹے ہوئے نے تے جس کمرے وچ تشریف فرما نے جڑا آپ دا کمرہ ہے جتھے آپ رہندے نے وہ چھوٹا ہے تے آپ دا قد مبارک وڈا ہے. کمرے چوں پاؤں مبارک باہر نکلے ہوئے نے. مالک الموت آیا اس نے کہا یا نبی اللہ اللہ پہ سدا ہے. انہوں نے کہا چل اسی تیار ہاں. اس نے کہا جی ایک گزارش ہے. کی گزارش ہے؟ انہوں نے آخیا جی اے دسو بھئی اتنی جو تسا عمر پائی ہے تے ایک کوٹھا تائیں دا بنا لو آج تے تھوڑے قد دے مطابق تھوڑے پیر پورے آ جاندے. ایک اپنے قد دے حساب نال ایک کمرہ تے بنا لیندے. تسا وہ بھی نہیں بنایا. تو آپ نے حساب فرمایا ملک الموت تو دس ہوا کوئی نہ آنا بھی آنا کدوں ہے میں تیرے انتظار ہے چنج ہی رہا بھی ہونا آ جانا سی جٹ نو آ جانا کیڑی لوڑ ہے کمریاں دی ایویں ہی سہیاں. دیندار لوگ دین دی سمجھ والے لوگ دین دا پیار رکھن والے لوگ دین دا درد رکھن والے لوگ اس دنیا نو دار فنا سمجھن والے لوگ حقیقی معنی میں سمجھن والے لوگ اسی سمجھنے آئے فانی ہے دنیا بس گل کر چڈی. توتا ایک بندے رکھے ہوا نا تے توتے نو وہ بندہ آخدا بھئی ایک دن مرنا بھی ہے تے موت نو یاد رکھیا کر. وہ توتا بولدا وہ آخدا ایک دن مرنا بھی ہے ایک دن جانا بھی ہے. ایک دن نا وہ جدوں توتا مرن لگا تے وقت مرن دا قریب آیا تے وہ رون لگ پیا. انہوں اس دے مالک پوچھا بھی کیوں رونا ہے؟ اس نے کہا تمہیں یہی دس ہویا ایک دن مرنا بھی ہے اگاں کوئی نہ یہ دس ہویا بھی مرن لگیا میرے نال ہونا کی ہے میرے نال جڑا ہوندا پیا ہے مینوں تو کدی دسیا نا تے میں پہلے ہی پتہ نہیں کس پوزیشن وچ ہوندا یا میں کیویں منگدا یا میں ادو تو پھر ایویں ہی گل کر چھڑدا میں مرنا بھی ہے ایک دن میں مرنا بھی ہے مر جانا ہے ایک دن ادو میں ایویں گل کر چھڑدا. اج جدوں میں اس مرلے وچ آیا نا کہ اج پتہ پیا لگدا ہے بھی مرنا ہوندا کی. حضور نبی کریم سرکار کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اے موت کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا موت این ہوندی ہے کہ مل مل دا کپڑا ہوے نرم و نازک تے ککر دا درخت ہوے او دے کنڈے نکلے ہوئے ہون او مل مل دا باریک کپڑا گلا کر کے اس درخت دے اوتے پا دیتا جائے پھر ایک سائڈ تو پھڑ کے کھچیا جائے تے اس کپڑے نے جدوں کھچنا ہے نا اس دی جناب تن وکھرا ہو جانا ہے ہر تن جدا ہو جانی ہے. حضور فرمایا جویں اس کپڑے دے وچ کوئی شے باقی نہیں رہندی تے ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے. بندہ جدوں مردا ہے نا اندروں ایویں ہی ہو جاندا ہے. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک بندے نو زندہ کیتا گل ہو رہے وچ بندے نو زندہ کیتا تے زندہ کر کے نا انہوں اکھیوں نے چل ہن اللہ دے حکم نال واپس جا جڑی حالت وچ پہلے آئے ان دی وگ جا تے او رون لگ پیا. انہاں آخیا روندا کیوں ہے تینوں کی آخیا ہے؟ اس نے کہا جی تساں آخیا تو کچھ نہیں زندہ مینوں کیتا ہے پر جدوں میں پہلی واری مریا آس نا اس مینوں مرے ہوئے نوں اج تو تقریباً 500 سال گزر گئے 500 سال پہلے مریا سی تے ہن تک او جدوں مرن والی تکلیف آ نا میری زبان دے وچ ہے وہ ختم نہیں ہوئی تے مینوں ڈر پیا لگدا ہے بھی کہ نہیں وہی تکلیف دوبارہ آ گئی تے میرا کوئی حال نہیں رہنا. اے دنیا فریب ہے. حضور رب دا قرآن آخدا ہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اوے دھوکے دا گھر ہے. رب دا قرآن ہے میری گل نہیں رب دا قرآن ہے. رب آندا ہے متاع الغرور اے دھوکے دا سامان ہے تھوڑے کول جنوں تو تیرے کول ہوئے تو سمجھدا میرے کول بڑی شے ہے تیرے کول ککھ بھی نہیں اس دی کوئی اوقات نہیں اس دی کوئی ویلیو نہیں اے کسی حساب اور شمار وچ نہیں
جو شمار والی شے ہے کہ وہ رب دا نام اور تیرے مصطفیٰ دا نام ہے، اور وہ دل ہے جس دل میں تیرا رب تے تیرے رب دا رسول وسدا ہے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے گل کر کے سمجھایا، آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا اس گل نو پکا لے جو دم غافل سو دم کافری، سنو مرشد پڑھایا تے سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اسی چتی مولا ولی لایا تے کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا کمایا مرن تو پہلا او مر گئے باہو جنا راہ مولا دا پایا اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بھائی جان فکر اصل آخرت دی فکر ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے اور آپ دے کریم نبی دا فرمان ہے، بندہ جتھوں دی مٹی لے کے بندا ہے نا، جتھوں دی مٹی لے کے رب بندے نو بناندا ہے اوتھے ہی بندہ دفن ہوندا ہے۔ یعنی اسی قبرستاناں دی مٹی نال بنے ہوئے ہاں، اسی باغات دی مٹی نال نہیں، پارکاں دی مٹی نال نہیں، محلاں دی مٹی نال نہیں، جتھوں دی مٹی لے کے بندہ، تساں گل سنی ہوئی ہے لیکن اگلی گل بھی سنو، تسی جاندے ہو لیکن اس دی ایک جزئیات وچوں ایک جزئی یہ بھی سمجھو کہ اسی قبراں دی مٹی نال بنے ہوئے ہاں، قبرستاناں دی مٹی نال، جتھے ساڈا پھیرا نہیں، جتھے ساڈا آن جان نہیں، اسی اس مٹی نال بنے ہاں۔ تے مینوں نہیں پتا، تھانوں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اللہ اپنے کسی پیارے نو دسدا ہوئے تے اللہ دے کنا پیارے نو پتا ہوئے تے پتا ہوئے، ورنہ الحکم للاکثر، اکثریت نو نہیں پتا ہوندا کہ اساں دفن کتھے ہونا ہے، سانو نہیں پتا۔ حضور فرمایا جتھوں دی مٹی لے کے بندہ بندا ہے اوتھے ہی مٹی واپس کیتی جاندی ہے۔ مینوں نہیں پتا کہ میں کتھوں دی مٹی نال بنیا، لیکن جتھے میں دفن ہونا ہے نا، او گل یقینی ہے کہ میں ایتھوں دی مٹی لے کے بنیا سی۔ اچھا مینوں نہیں پتا وہ جگہ کیڑی ہے، میں اس جگہ نو یاد بھی نہیں کردا، میں اس جگہ تے جاندا بھی نہیں، مینوں پتا جو نہیں بھی کیڑی جگہ ہے، میں اتنے باندھا بھی نہیں، اتنے تلاوت بھی نہیں کردا، اتنے بہ کے اللہ اللہ بھی نہیں کردا، کچھ بھی نہیں کردا، لیکن او جگہ جتھوں مٹی لئی گئی نا، او جگہ مینوں جاندی ہے۔ حضور نبی کریم سرکار فرمایا،
ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ, ਬੰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ, मेरे वास्ते कुछ ना कमाया और खाली हाथ आया, तो याद रखी रब दा तेरे को बाद विच पूछना है, रब कुछ कम मेरे भी जिम्मे लाए हुए, मैं भी तेरे को पूछ लवांगी। हजूर ने फरमाया तो ना फरमान बंदा कबर विच जांदा है ते कबर उस वास्ते इतनी तंग हो जाती है, इतनी तंग हो जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि सज्जे साइड वालियां पसलियां खब्बे साइड वालियां पसलियां दे विच इंज उंगलियां दे विच जिवें उंगलियां वड़ गईयां ने, हजूर ने उंगलियां दे विच उंगलियां पा के रिसा फरमाया इस तरह चलियां जांदियां ने, और एक सप मुसल्लत कीता जांदा है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जेड़ा एक वारी डंग मारे ना ते 70 गज थल्ले तक बंदा जमीन दे विच धंस जांदा है। ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ। मैं अपनी कबर नूं कितना याद करदा, मैं अपनी कबर वास्ते कितना काम करदा। जेड़े साडे तो पहले दुनिया ते आए ते चले गए, क्या मैं उन्हां तों ज्यादा सोहना हां? क्या मैं उन्हां तों ज्यादा समझदार हां? क्या उन्हां तों ज्यादा मैं अमीर हां? क्या उन्हां तों ज्यादा मैं पावर वाला हां कि मैं जावांगा नहीं? कोई शय भी तेरे कोल नहीं, तेरे कोल कोई तेरी औकात ही नहीं कि वो बुलान ते तू किदा ही सज्जे खब्बे हो सके, वो इशारा करन ते तू दाएं बाएं हो जाए, तेरी औकात ही नहीं। तेरियां जमीनां जायदादां नौकरियां बैंक बैलेंस रिश्तेदार लगदे लींदे बेली साथी ये सारे दफनाउण वाले ही नहीं, ये सारे दफनाउण वाले ने, बचाण वाले नहीं। मता समझा भी किसी आखना भी इनू बाहर ही रहण दिओ, इनू शीशे वाली लवा लींदे बाहर रिहा रवे, जल्दी तो जल्दी, जल्दी तो जल्दी। रिश्तेदार भी आखना भी दूर जाना है, मौसम खराब है। बड़ी प्यारी गल किसी शायर ने की थी, उन्हें आख्या जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां वी बारियां अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने, ते जद बाग च खिज़ां ने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठा है जग सारा, कमली वाले दिया सचियां यारियां, नाराए रिसालत, मोहम्मद बूटिया झूठा सारा, कमली वाले दिया सचियां यारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठा
کملی والے دیاں سچیاں یاریاں بھائی جان یہ سارے دفنان والے ہیں بسم اللہ مہربانی جزاک اور اے دفنان والے ہیں تیرا باپ ہے تو مر جائے تو دفنان والے چوئی بیرا ہوئے رشتہ دار ہون اولاداں ہون لگدے ہون اے سارے سلام کرن والے ہیں سبحان اللہ ایک اور نعرہ رسالہ ایک وہ سلام ہے جڑا بندہ سلام کر کے بہ جاندا ہے جناب تھوڑے کول آیا نعرہ تکبیر آواز نہ بولو گونج گئے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر سیال حضور کی آمد اور نور کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی گونج کے بولے کرو ایک او سلام ہے جڑا بندے کر دین تے کر کے بہ رہندے پھر خیر خیریت پوچھی پھر گل بات کیتی پھر کوئی گل سنی تے کچھ سنائی ایک او سلام ہے بندے آندے کی حال ہے تے اگاں لنگدا گیا بندہ مر جائے نا تے پھر اس پہلے حصے چوں بندہ نکل جاندا ہے کدی چلو آپ تھوڑی مثال لینے ہاں اسی اپنی مثال لوی نا اپنے کولوں لویے کدی بھی ساڈا جتنا بھی کوئی قریبی دنیا تو رخصت ہویا ہے چالیے تو پیچھے کتنی واری قبر تے جا کے تے اوتھے اتنی دیر بیٹھے رہے ہاں جتنی دیر اس کو دنیا وچ باندھیا سے 10 منٹ کسی کو بیٹھن دا ٹائم نہیں کوئی وقت وقت جائے نا صرف فاتحہ تے کول شریف تے درود شریف پڑھ کے تے کوئی 3 سورت کوئی نہیں پڑھدا وہ آندا میں گھر پڑھدا رہا حضرت جناب اما زہرا پاک دنیا تو جان لگیاں تو انہاں مولا علی نو 4 وصیتاں کیتیاں انہاں وچ ایک وصیت آ علی پاک مینوں ملن اوندے رویا ہے مینوں ملن اوندے رویا ہے مینوں بول نہ جویا ہے بھائی قبراں والے ادھر دے ہیں انہاں دا دل کردا ہے ساڈے کول آون تے بہون انہاں دا دل کردا ہے سانوں ٹائم دیون لیکن ساڈے کول نہیں ٹائم اسی نہیں سوچدے ساڈے کول ٹائم ہی نہیں اسی دنیا داری کرنی ہے اساں دکان چلاونی ہے اساں واہی کرنی ہے اساں پٹے وڑنے اساں مال نو پینے اساں ٹیوشن چڑھنے لے اونے تو مرنا ہے تے تیرے نال بھی تے سائیں ہی نہیں کرنا جا کے ساٹے آنا ہے کسے بندے آکھیا بھر بھر بوکھی مٹی دے پوندے تے کر دے ڈھیر اچیرا کرانو آندے تے پھر نہ پاندے پھیرا ایو کو جی ہے جتنا تو کر رہے ہیں نا اتنا ہی ہونا ہی کوئی پیر پیچھے ہی رکھسن نال بھی نہیں نیا پڑنا آج تیرے کول ٹائم ہے آج میرے کول ٹائم ہے اے جڑا ٹائم اسی گزار رہے ہیں نا اگر ساڈی نیت ٹھیک ہوئے تو رب کعبہ دی قسم سونے چاندی نالوں ود دے رب دے پیار وچ گزارے ہویا وقت او رائے گاہ نہیں ہوندا رب تو بنایا اسے ٹائم واسطے رب اسے واسطے تخلیق کیتا ہے بے بندیا بہ جا تے میرا نام لیندا رہو میرے پیار وچ رہو میری فکر وچ رہو میری سمجھ وچ رہو میرے وال تیرا دھیان رہے تیرے ذہن دیاں ساریاں تاراں میرے وال آون سارے راہ میرے وال آون تیرے
موسیٰ علیہ السلام دنیا تو جان لگے تے فرشتہ آیا اس آگے جی چلیے انہوں نے آخیا اللہ دے بندے کوئی دسنا تھا یا اچانک آ گیا کوئی دسیں تھا اس آگے جی دسیا میں تھپڑ مار دیتا ہے دسیا دوئی باری آیا نا پہلی بار تو مار کھا گیا تو دوئی باری آیا تو انہوں نے آخیا مڑ تو دسنا کوئی نہ مینوں ایویں آ کے آگ چڑھیندا بندہ اپنے کام لگا ہوا بھی چلو جی ٹائم ہو گیا پورا انہوں نے کہا جی میں دسدا رہا انہوں نے کہا کدوں دسیا تو عرض کردا ہے یا نبی اللہ تھوڑے سامنے بندے مردے پین کیا اے اللہ جان دی نشانی نہیں سبحان اللہ تھوڑے وال سفید ہوندے پین کیا اے رب ال جان دی نشانی نہیں سورج چڑھدا ہے پھر لہ جاندا ہے کیا رب ال جان دی نشانی نہیں یہ ساریاں نشانیاں تھوڑے دستیاں رہی ہیں بھائی جناب جے منگل ختم ہو گیا ہے بدھ ختم ہو گیا ہے جمعرات ختم ہو گئی جمعہ ختم ہو گیا ماں ختم ہو گئی پیو ختم ہو گیا نانکے ختم ہو گئے دادکے ختم ہو گئے تو مڑ کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں تم ہی تو ختم ہونا ہے تیرے کول کیڑی شے ہے جڑی تیرے دل نو مضبوط کر دی ہے اور رب تو ہٹیں دی ہے کوئی شے دس تے صحیح کوئی راہ آئی تے دکھا تے صحیح کوئی راہ فرار ہے تے سانو بھی دس وہ ساڈے پنجابی وچ آکھدے ہیں بھائی تیرے کول کیڑی گدڑ سنگھی ہے میں اکثر گلاں نہ ڈھیر تقریراں یہ نہیں کردا بندیاں دی سنی ہوئی گلاں بندیاں نوں دس چھڑدا تے ساڈے کول کیڑی شے ہے جڑی سانو رب تو غافل کردی ہے اللہ سونا فرماندا ہے اللہ سونے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر مینوں اور تینوں سبق دیتا اور فرمایا بندیا خدا دیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اتنا کوئی بھی کریم نہیں جتنا تیرا رب کریم نہیں اتنا کوئی بھی عزت دین والا نہیں جتنا تیرا رب عزت دین والا ہے اتنا کوئی بھی پیار کرن والا نہیں جتنا تیرا رب پیار کرن والا ہے اتنا کوئی بھی تینوں چاہن والا نہیں جتنا تیرا رب چاہن والا ہے تیرے رب دے رحمت والے بازو تینوں بلا رہے ہیں اوے کل کریم کیڑا ہے جڑا تینوں اس دھوکھے وچ رکھدا ہے میں تینوں تیرے رب تو زیادہ پیار کردا ہاں میں تیرے رب تو تینوں زیادہ چاہندا ہاں میرا تیرے رب نال زیادہ تیرے نال پیار ہے نا نا رب آخیا کسے گل ہی نہیں کرنی اگر کسے کیتی بھی صحیح تے سمجھ لویں جیویں جیویں جھوٹا لارا اول تو کسے آکھنا ہی نہیں اے کسے گل ہی نہیں کرنی بھئی میں تیرے رب تو بھی ڈیر تینوں پیار کردا بھویں کافر ہی کوئی نہ ہوئے ایک گل کوئی جمع ہی نہیں کرے انگریز بھی ہیں نا تو کسے شاید ہی وہ عبادت کر دیں ہندو بھی کر دیں عیسائی بھی یہودی بھی سکھ بھی ہر کوئی کردا ہے کسے بھی جگہ دے پیدا ہوئے تو کوئی نہ کوئی اس اپنی سجدہ گاہ بنائی ہوئی ہے جس وال وہ سجدہ کردا ہے تو عبادت کردا ہے تو اس نو معبود سمجھدا ہے کوئی بندہ اج تک ایسا نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا جس اتنا آکھے ہی ہوئے باویں کوڑا اس دا رب ہے یا سچا رب ہے ایک گل ہی کسے نہیں اج تک کیتی ہونی بھئی میں تیرے نال اتنا پیار کردا اتنا تیرے نال رب بھی نہیں کردا اے کوئی گل نہیں کر سکتا رب دے بارے تے جے کوئی کرے تے انہوں پھر میاں صاحب دا سبق سناؤ سبحان اللہ کو حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جیوے جیوے اب ماں پترا نو انہاں دا کوئی کام چکو نا مٹھ چا برو
اے بڑا ناپید ہو گیا کہ ماں باپ دی خدمت، مٹھی بھرنیاں، دعا لینی، خدمت کرنی، اے اوکھا ہو گیا ہے۔ تے جے کوئی ایک کر بوے تے موڑ آوندیاں انشاءاللہ جیندہ رہے۔ اے ماں دی دعا ہوئے نا، باپ دی دعا ہوئے، استاد دی دعا ہوئے، پیر دی دعا ہوئے، تے اندر دی دعا ہوندی ہے۔ تے اے بھی کوئی دعا دے نا ماں ہی چا پتر نو دے، تے میاں صاحب پیادن بھی یہ بھی کوڑا لارا ہی صدا کوئی نو جینا دوں جیوے جیوے جھوٹا لارا تیری موت کھڑی سر اتے خاک اندر رول سوزے آخدین تیرے نالو لکھاں سونے اس خاک اندر رل ستے میں نہیں آندا، میں آنا رول ستے۔ رلنا ہو لندہ ہے، چینی تے لسی رل جاون تے وہ مٹھی ہو جاندی ہے، او ایک دوے دوتے ذائقہ چینی دا لسی اتے آ جاندہ ہے۔ تے اے جڑا بندہ ہے نا، اے جدوں وچ جاندہ ہے نا، پھر اے اپنا ذائقہ شودہ نہیں دے سی ابو لہب نام کی سی، ٹائم ساڈا ہو گیا 1 منٹ رہ گیا ہے۔ ابو لہب نام سی تے لہب پتہ کہ نو سدین لہب دیگاں پکدیاں پئی ہون نا تے ہیٹھ موٹیاں لکڑیاں رکھی ہوئی ہون تے جڑا وڈا ڈکرا ہوئے کوئلے دا اور بکھدا پیا ہوئے، سرخ ہوئے، وڈا بھی ہوئے چھوٹا نہیں، وڈا بھی ہوئے تے سرخ ہوئے، جس ٹائم اس نو اگ لگی ہوندی تو اس دا کی شکل ہوندی ہے؟ سرخ سرخ جس ٹائم اگ لگی ہوئی ہوئے سرخ ہوندا ہے تے کوڑے بنن تو پہلے او جس کیفیت وچ ہوندا ہے نا رتا لال ہوندا ہے۔ ابو لہب اس دا نام ہور سی، لیکن اینو ابو لہب آخدیان بھئی او انگارا بھی ایڈا سونا نہیں جیڈا اس دا چہرہ سونا ہے۔ ایڈا سونا بندہ، سمجھدار تے ڈیرے دار تے زمیندار تے وڈیرا ہا، فیصلے کردہ، لیکن قرآن وچ اس دی مذمت وچ صورت آئی ہے۔ ایک کالے رنگ دا ہا تے شکل دا بھی پورا جہا ہا تے جے او سونے نال رلیا ہے تے قرآن وچ اس دی شان آئی ہے۔ بھائی جان دنیا تے اللہ دا بندہ اللہ دا بنن واسطے آیا ہے، دنیا کمان واسطے نہیں آیا۔ ایک دن دنیا نو اس چھوڑنا ہے تے رب دے حضور پیش ہونا ہے۔ اس گل نو تھوڑا جہا اپنے دل دماغ دیاں تختیاں وچ بٹھا اور نقش کر اور اپنے دل تے لے آ کہ میں ٹائم دنیا داری تو منع نہیں کر دے، او دن دنیا داری کر، دنیا داری ضرور کر، پر اس دنیا داری وچ سانو نہ بھولنی، سانو نہ بھولنی۔ اے تیرے کو ڈیمانڈ کرتے رہے نہیں آخدے تو گھر نہ بنا، تو اولاد نہ پیدا ہوئے، تیرا کچھ نہ ہوئے، نہ او دن سارا کوئی تیرے کو ہوئے۔ اے نعمتاں ساریاں ساڈے کو لے تے جنہاں کو لیندا پیا نہ انہاں دا وی لیندا رہو، نام انہاں دا وی لیندا رہو۔ اللہ پاک ساری حاضری قبول منظور فرمائے اور حضور دے اس دین اسلام دی سچی اور ستھری محبت ساڈے دلاں دے اندر پیدا فرمائے۔